السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دنیا میں مال و دولت کا اتار چڑھاؤ، کمی زیادتی، افراط و تفریط ہر دور ہر زمانے میں رہی ہے۔ غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ان کی ضرورتوں میں مدد کرنے کے لیے ہر زمانے میں کوششیں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ کوششیں بعض مخصوص اوقات، مخصوص واقعات اور مخصوص لوگوں کی حد تک ہی تھیں۔ کوئی ایسا مکمل نظام اور شیڈیول نہیں تھا جس کے ذریعے سے ہر ایک پر ذمہ داری برابر بنی رہے۔ بعض قوانین تو ایسے ہیں کہ جس میں صرف مالدار پر ظلم ہوتا ہے، بعض قوانین میں یہ ہے کہ صدقہ و خیرات مخصوص طبقے ہی کا حق ہے، اور بعض قوانین میں مالدار ہی ہوتا جاتا ہے اور غریب ہی ہوتا جاتا ہے۔ تو کوئی ایسا نظام، ایسا شیڈیول، ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو ہر طبقے، ہر زمانے اور ہر عہد کا ساتھ دے سکے، جس میں مالدار کی مال سے ہوس اور حرص اور لالچ بھی کم ہوتی رہے، اور غریب کی ضرورت وقت کے ساتھ پوری ہوتی رہے۔ ایسے ہی نظام اور سسٹم اور شیڈیول کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اس کا تعلق ہر طبقے سے ہے۔ ہر طبقے سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا تعلق کاشتکاری سے بھی ہے، زراعت سے بھی ہے، مویشی پالن یعنی جانوروں کے پالنے کے ساتھ بھی ہے، مالیت کی بنیاد سونا چاندی نقد روپیوں کے ساتھ بھی ہے، اور اموال تجارت، اس کی جو کچھ تمام شرائط ہیں ان تمام کے ساتھ، اور یہ تمام عام چیزیں ہیں۔ اب ہر طبقہ اس سے جڑ گیا۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر ایک مقدار کو بھی متعین کر دیا گیا کہ کوئی اپنی طرف سے اس کو کم نہ کر سکے، نہ بڑھا بھی نہ سکے۔ وہ لگایا گیا، جیسے کہ مالیت کے اندر کہا گیا کہ 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ کوئی اتنی زیادہ مقدار ہے نہ کم ہے، نہ اتنی کم ہے کہ غریب کی ضرورت ہی پورا نہ ہو، اور اتنی زیادہ بھی نہیں ہے کہ دینے والے کو مشقت معلوم ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے اس کے اندر کہ اتنی زیادہ بھی یہ بھی مقدار نہیں ہے زکوٰۃ کی کہ زکوٰۃ لینے والا اسی مال پر بھروسہ کر کے رہ جائے اور اپنی محنت اور مشقت کو چھوڑ دے۔ اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے اندر اور ایک حکمت یہ بھی رکھی گئی کہ سال بھی گزرنا ضروری ہے، کیونکہ وقتاً فوقتاً جیسا مالدار اپنا مال نکالتے رہے گا تو اس کے اندر سے وہ جلدی بھی اس کو نہیں لگے گا، اور پھر غریب کی ضرورت بھی پوری ہوتی رہے گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ اسی طریقے سے مقدار بھی متعین کر دی، سال کا گزرنا بھی ضروری قرار دیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اس کے مصرف جن کو زکوٰۃ دی جائے گی وہ بھی متعین ہے۔ اپنے طور پر کوئی کسی کو اس میں ایڈ نہیں کر سکتا، کوئی اس میں سے کسی کو نکال نہیں سکتا، بلکہ 8 مصرف تک دیے گئے، انہی کے اندر زکوٰۃ دی جائے گی۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ سادات گھرانے کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سمجھنے لگیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے، اور اسی کے عادی ہو جائیں اور اپنی محنت مشقت کرنا چھوڑ دیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا، کوئی کہہ سکتا تھا کہ نبی نے اپنے گھرانے کو پالنے کے لیے، ان کی پرورش کرنے کے لیے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی ایک مصرف، یعنی جن کو زکوٰۃ دی جائے گی وہ بھی متعین کر دیا گیا۔ پھر مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ تو بنیادی اور عام انفرادی فائدے ہو گئے، اس کے ذریعے سے ایک سوسائٹی کو تیار کرنا ہے۔ زکوٰۃ کے احکام کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ زکوٰۃ اس علاقے کے مالداروں سے لی جائے گی اور اس علاقے کے فقیروں کو سب سے پہلے دیا جائے گا۔ اب جب ہر علاقے کا مالدار اس علاقے کے فقیر کو دیتا رہے گا تو پھر اس کے ذریعے سے اس لین دین سے، اس کمی مال و دولت کی آمد و رفت سے ایک مکمل دائرہ، ایک مکمل سوسائٹی تیار ہوگی، جو ایک کامیاب اور کمپلیٹ سوسائٹی ہوگی۔ اب یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کا نظام اتنا بہترین اقتصادی نظام ہے اور اتنا بہترین اکنامک سسٹم ہے کہ اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، تو جب اتنی لمبی اسلامی دوری حکومت گزرا ہے یا خلافت کا زمانہ گزرا ہے، تو کیا کوئی ایسا ہوا ہے کہ غریبی کم ہوئی یا غریبوں کو اپنی ضرورت پورا کرنے میں دشواری نہیں آئی ہو؟ جی ہاں محترم ناظرین، ایسا زمانہ آسمان و دنیا نے دیکھا ہے جس کے اندر یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ لمبے اور بڑے طویل تاریخی تذکروں سے ہم صرف نظر کرتے ہوئے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو ہے ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے زکوٰۃ وصول کر کے بھیجائی۔ آپ نے کہا کہ یہ زکوٰۃ اسی علاقے کے فقیروں پر خرچ کرو۔ آپ نے کہا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بھیجایا کہ یہاں پر کوئی زکوٰۃ اور صدقہ لینے والا نہیں ہے۔
حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر سے اسی طرح زکوٰۃ وصول کر کے بھیجائی تو آپ نے کہا کہ وہیں پر خرچ کرو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ یہاں پر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خلافت بنی امیہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے جب دوبارہ خلافت اپنے تمام اصول ضوابط کے ساتھ قائم ہو گئی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے اپنے عاملین زکوٰۃ کو اپنے زکوٰۃ کے پیسے لا کر دیے تاکہ غریبوں پر خرچ کیا جائے، تو ان کو اپنے پیسے واپس لے جانا پڑی، اس لیے کہ وہاں کوئی زکوٰۃ اور صدقہ لینے والا نہیں تھا۔ بلکہ یہ بھی مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی سال کسی کو جو صدقہ دیا گیا اگلے سال وہ خود صدقہ دینے کے لیے آ گیا۔ محترم ناظرین، زکوٰۃ کا نظام ہی سب سے بہترین اکنامک سسٹم ہے، یہی نظام سب سے بہترین اقتصادی نظام ہے۔ اسی کے ذریعے سے ایک کامیاب، مکمل اور کمپلیٹ سوسائٹی تیار ہو سکتی ہے۔ اس میں صرف اخروی فائدہ نہیں ہے بلکہ دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ لہذا جہاں تک ہم اس دائرۂ حکم کو پورا کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے ہمیں پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جن پر فرض ہیں ان کو ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔